السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 6853 کے تحت ایک انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن خوانی کروانا ہے نا، یہ جائز ہے، بس مولویوں کو پیسے دے کر قرآن پڑھانا جائز نہیں ہے۔ ویسے قرآن خوانی کروانا، گھر میں ایک جگہ دکان میں لوگوں کو بلا کر پارے تقسیم کرنا کہ یہ پارہ آپ پڑھیں، یہ آپ پڑھیں، یہ آپ پڑھیں، یہ آپ پڑھیں، اس طرح کروانا یہ جائز ہے۔ مرزا صاحب کو، انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کوئی کارنامہ سر انجام دیتے، انجینئرنگ کے شعبے میں کوئی ایسی چیز پیش کرتے جو نئی ہوتی، لوگوں کو فائدہ دیتی۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اگر اسلامیات پڑھا ہوا ہوں تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ انجینئرنگ کے اصول یہ ہیں، قاعدے یہ ہیں، اور جو ہے ایٹم بم ایسے بنایا جائے، میں جو بتاؤں گا ظاہر ہے کہ بربادی کروں گا نا، بالکل ایسے ہی یہ بھی دین کی بربادی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سنن دارمی کی ایک حدیث۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، نماز میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، وہ دائرہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں مل کر ایک دوسرے سے۔ ان میں ایک شخص کہتا ہے کہ آپ نا 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، وہ سارے پڑھتے ہیں، وہ شمار کرتے ہیں انہیں گٹھلیوں وغیرہ پر، پھر 100 دفعہ وہ کہتا ہے جی آپ سبحان اللہ پڑھو، پھر وہ پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر پڑھتے ہیں۔ تو اجتماعی ذکر کی محفل لگی ہوئی ہے، اجتماعی ذکر۔ تو یہ ساری لا الہ الا اللہ بھی قرآن کی آیت میں ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، گویا کہ قرآن کی آیات ہی ان کا ورد تھا۔ آپ سمجھ لیں کہ ذکر کی محفل تھی اجتماعی، وہ بیٹھے ہوئے اس طرح کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے بتایا نا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان پر بھی برہم ہو گئے کہ آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ بجائے اس کام کو اپنی نیکیاں شمار کرنے کے اپنے گناہ شمار کرو، یہ تم گناہ کر رہے ہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وغیرہ کہہ کے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خود تشریف لے گئے مسجد میں، اور جا کر انہیں کہا کہ اللہ کے بندو، ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک برتن ہمارے پاس موجود ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں، ابھی مبارک کپڑے آپ کے موجود ہیں، وہ پوشیدہ نہیں ہوئے، تم نے آج سے ہی یہ بدعتیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ یہ کچھ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں بعد میں آنے والے تھے، تابعین تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ایک اچھا عمل ہوگا، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے اس کی تردید کی، فرمایا کہ یا تو تمہارا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے زیادہ بہتر ہے، نعوذ باللہ، یا پھر سمجھ لو کہ گمراہی کا دروازہ تم کھول رہے ہو۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی عمل دیکھا۔ اب اس حدیث میں کیا ہے کہ کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کے مسجد میں جمع ہو کر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھاتے سکھاتے ہیں، یہاں قرآن کی تعلیم مراد ہے، نہ کہ ایک ایک پارہ بانٹ کر، ایک ایک رکوع بانٹ کر قرآن کو ختم کرنا مراد ہے۔ یہ بالکل وہی صورت بن جائے گی اجتماعی ذکر والی، جس طرح وہ لوگ کر رہے تھے۔ ادھر وہ کہتا تھا کہ سبحان اللہ 100 دفعہ کو، یہ کہتا ہے آپ اتنی آیتیں پڑھ لو، فلاں اتنی آیتیں پڑھ لے، فلاں یہ پارہ پڑھ لے، فلاں وہ پارہ پڑھ لے۔ یہ بالکل یہ بدعت ہے، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہاں، مسجد میں آپ بیٹھتے ہیں، سارے اپنا اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی نے اس پر اعتراض کیا ہے یا اس کو قرآن خوانی کہا ہے کبھی؟ اچھا، یہاں ہے کہ فی بیت من بیوت اللہ، کسی مسجد میں بیٹھ کر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مسجد میں ہر شخص پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے پڑھنے پہ کیا پابندی ہے؟ یہ ہے کہ فی بیت من بیوتکم، تمہارے گھروں میں بیٹھ کر سارے لوگ اسپیشل بٹھا کر انہیں کہا جائے کہ آپ یہ پارہ پڑھو، وہ پارہ پڑھو، وہ پارہ پڑھو۔ یہ جاہل لوگ کہاں سے ان لوگوں کو شوق کود گیا ہے دین میں ٹانگیں اڑانے کا کہ یہ دین، انہیں علماء کیا ختم ہو گئے دنیا میں، وہ نہیں بتاتے ان حدیثوں کو، انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ صحابہ نے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کب سنی ہوگی؟ اس کے بقول صحابہ کو نہیں پتہ تھا، اسے پتہ ہے کہ حدیث کیسے ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ وہاں مسجد کا ذکر ہے اور یہ گھروں میں قرآن خوانی کروا رہے ہیں، دکانوں میں کروا رہے ہیں، اور وہاں ہے لوگ اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں، اور یہاں ہے کہ پڑھوا رہا ہے کوئی کہ آپ یہ پارہ پڑھو، وہ پارہ پڑھو۔ وہاں ہے قرآن کی تعلیم ہے، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور یہاں کیا ہے کہ اپنا اپنا پڑھ کے انگلیاں پھیرتے ہیں اس کے اوپر، اور یہ اس کو جائز کہہ رہے ہیں۔
اچھا قرآن پڑھنے پر کسی مولوی کو پیسے دے دیں گے تو اس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اجرت جو ہے قرآن کی اجرت. یہ ایسے لوگ ہیں بدبخت قسم کے بعض لوگ، ان کی دن رات مختلف ہوتی ہے. پہلے کچھ کہتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں. کسی دور میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی دور میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی دور میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کے اصول نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں. پہلے کہتے تھے قرآن کی تعلیم جو ہے اس پہ پیسے لینا جائز ہے، قرآن کی تعلیم کی اجرت جائز ہے. پھر کچھ اور موقف بنا لیا، پھر کچھ اور بنا لیا. کبھی کہتے ہیں جی غامدی صاحب کی مدد کرنی چاہیے، وہ جناب جو کام کر رہے ہیں نا ان کو آپ پیسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہ سکیں. غامدی صاحب جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، منکر حدیث ہیں، اور جنہوں نے مطلب اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا بھی، مرزائیوں کو کافر ہی نہیں سمجھتے، وہ موسیقی کو حلال سمجھتے ہیں، اور غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا وہ سے بھی حلال سمجھتے ہیں. وہ کون کون سی خرابی بتائیں، سود کو انہوں نے حلال کیا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ مرزا صاحب، انجینئر صاحب، کہ آپ انہیں پیسے دیں تاکہ وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں مزے اڑائیں، ٹھیک ہے، وہ جہازوں پہ سفر کریں اور گمراہی پھیلائیں دنیا میں. اور جو حق پرست لوگ ہیں جو لوگوں کو قرآن حدیث کی دعوت دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ انہیں اگر آپ پیسے دیں گے تو ان کے لیے پیسے لینا حرام ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو.